بات میں کی جائے تو اس صورت میں دو نیتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. کر لے، نہ ملا تو ایک تو ہو گئی نا. فرض کیجئے کہ نفل کا ثواب نہ ملا تو بھی ایک نیت تو باقی ہے ہی. بہت سے فقہا اس طرف بھی گئے ہیں اور اس طرف بھی کہ مجرد ایک نیت کرنی چاہیے، لیکن کر لے آدمی، کوئی ایسی بات نہیں. کیونکہ قیامت میں نمازوں کا اصل فیصلہ یہ نہیں ہے کہ کس انسان کی نماز کس فقہ کے مطابق ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ کس کی نماز اللہ کو راضی کرنے والی اور خوش کرنے والی تھی، بس اتنی بات. اب مالکی، حنفی، شافعی، جعفری وغیرہ وغیرہ نمازوں میں بظاہر کتنا فرق ہے، لیکن ان سب کی نمازیں اگر اللہ کو خوش کرنے والی جس کی بھی نماز ہے سو وہ نماز ہے. بس خدا نے یہ تھوڑا ہی پوچھنا ہے کہ رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور خدا تعالیٰ نے یہ تھوڑا ہی پوچھنا ہے کسی بھی انسان سے کہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں تمہاری کیا رائے تھی. یہ اجتہادی جتنے مسائل ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ قیامت میں لوگوں کو چھوٹ دے گا. کوئی مجتہد خود اپنے زمانے میں اس نے اس بات پر اصرار نہیں کیا کہ صرف میرا ہی اجتہاد ٹھیک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سب واضح تھا. امام رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، ان کا یہ سب صحیح ہے. انہوں نے کہا آپ کہنے کہ میں اپنے شہر والوں کو دیکھتا ہوں، میرے شہر میں اس پہ عمل نہیں ہوتا، یعنی میں اہل مدینہ اس پہ عمل نہیں کرتے. اہل مدینہ کا عمل حجت ہے یا نہیں، وہ امام بخاری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حجت ہے اور دلیل ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں کہتے ہیں میں نے اپنے چچا کو دیکھا یوں کرتے تھے، میں نے فلاں کو دیکھا وہ یوں کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اگر اٹھائیں نا تو صحیح احادیث سے کہیں زیادہ استدلال اس سے ہے کہ خلافت راشدہ میں یہ تھا، فلاں یہ امیر المومنین یہ فلاں. وہ وجہ کیا ہے رضی اللہ عنہم؟ کہ وہ لوگ وسعت نظری کے قائل تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں، سب صحیح. حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا حضرت یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ سوال ہے. ان کا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. پھر اس سے دوسرا سوال پوچھا. جب 30 سوال اس کے پورے ہوئے اور ہر ایک کا جواب امام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، تو کہنے لگا میں اتنی دور سے آیا ہوں، لوگوں کو جا کے کیا کہوں گا؟ فرمایا کہنا کہ میں نے مالک سے پوچھا تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں پتہ. یہ فتویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنی جہالت کا اعتراف کر لے، یا جہالت کی بجائے لا علمی، جہالت تو نہیں، لا علمی کا اعتراف کر لے. یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ اس میدان میں گھس جائے جہاں اللہ تعالیٰ خود مالک اور حکمران ہے. قرآن کریم اور فتویٰ اور حدیث قدسی، ان تینوں کی سند اللہ تک پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ هو الذی نزل، قرآن اللہ نے علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، تو قرآن اللہ سے آیا ہے. طب، میڈیکل بڑا قابل احترام، مگر خدا تک نسبت نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث قدسی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ کہا، اللہ تک پہنچتی ہے. اور فتویٰ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے قل اللہ یفتیکم، ان سے کہیے اللہ فتویٰ دیتا ہے. تو اس سے فتویٰ بہت ذمہ داری کی بات ہے، نہیں پڑھنا چاہیے ان چیزوں میں. شریعت تصاویر اور ہاتھ سے بنائی ہوئی شکلوں کے بارے میں کیا حدود متعین کرتی ہے؟ شریعت جو حدود متعین کرتی ہے بنیادی طور پہ وہ تصویر کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، کہتی ہے مت بناؤ. جرائم کا ایک مستقل ذریعہ ہے، اور جہاں ضرورت پیش آ جائے وہاں ہمارے زمانے میں مباح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.
سوال آپ نے جو لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں جن کی نئی شادی انہیں کیا کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں، ہم نہیں سمجھے اس سوال. یہ شاید جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا